دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ مرزا انجینئر محمد علی گستاخ صحابہ ہے، منکرین ختم نبوت کا حامی ہے۔ ختم نبوت کے جو منکر ہیں یہ ان کی تائید کرنے والا ہے۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو چکی ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے قائل ہیں اور یہ ان کا حامی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ شیعوں کا دوست ہے اور پھر فکری انحراف کا شکار ہے۔ یہ مرزا خود ساختہ مفسر ہے اور پھر حد یہ ہے کہ یہ علماء سے بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب آئیے انجینئر مرزا محمد علی کے غلط عقائد و نظریات کیا ہیں، ایک نظر ڈالیں گے ہم۔ نمبر 1، مرزا کا کہنا یہ ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی قیامت میں چمکیں گے۔ دیکھیے نظریہ، دیکھیے آپ کس طریقے سے یہ جملہ استعمال کر کے قادیانیوں کی یہ بھی تائید کر رہے ہیں، جیسا ان کے استاذ غامدی نے کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی قیامت میں چمکیں گے، حالانکہ اعضائے وضو صرف مسلمانوں کے چمکیں گے، جبکہ قادیانی متفقہ طور پر کافر ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک قادیانی بھی مسلمان ہیں۔ گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں۔ اور ایک نظریہ عظیم الشان صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس گستاخ کی کیسی زبان چلی ہے اور کیسا ان کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ بدعتی سمجھتا ہے، اور مرزا کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض تھے۔ کس سے ناراض تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تھے کہتے، یہ مرزا بول رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے کہتے، اور یہ سنتی ہیں۔ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، یہاں پہ تصورات کی دنیا میں چلے جائیے۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب حاضری ہوں گی تو ظاہر بات ہے قریب کون ہوں گے؟ صحابہ حضور کے قریب ہوں گے۔ اور صحابہ میں کون قریب ہوں گے؟ خلفائے راشدین قریب ہوں گے۔ ان کے بعد دوسرے صحابہ قریب ہوں گے، اور بعد میں پوری امت ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا اور فرمائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا صحابی تھا، میں آپ کا غلام تھا، میں آپ کا عاشق تھا۔ آپ نے مجھے وحی کی کتابت کا شرف عطا فرمایا تھا، اور آپ نے مجھے خوشخبریاں عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود 1400 سال کے بعد
اس دھرتی پر ایک ملک میں ایک شخص پیدا ہوا جو پیشے سے انجینئر تھا لیکن اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلاتا تھا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ مجھے بدعتی کہتا تھا. آپ فیصلہ فرمائیے کہ میں سنتی تھا یا میں بدعتی تھا. آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے اور اس وقت اس مرزا کا کیا حال ہوگا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، یعنی تمام صحابہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس وحی کو آپ لکھوا دیا کرتے تھے. جن صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. کتنا اونچا مقام ہے ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے. حدیث نمبر 3842 ہے. اور ایک جگہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان سب کے لیے جنت ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. 2924 حدیث نمبر ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا اور اس جہاد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آپ نے تو خوشخبری سنا ان کے بارے میں. فرمایا کہ وہ جو جہاد پہ جائیں گے وہ سب کے سب جنتی ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں. اس جنتی کو یہ ظالم بدعتی کہہ رہا ہے. اور ایک حدیث ہے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا. آپ ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا. مسند احمد کی روایت ہے. حدیث نمبر 1752 ہے. یہ احادیث موجود ہیں ان کی فضیلت میں ان کی تائید میں. اس کے باوجود یہ زبان درازی کرتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے اللہ ان سے ناراض تھا. یہ گستاخ صحابہ ہے. قرآن مجید کی غلط تعویل اس نے کی ہے اور یہ بھی صحابہ سے بغض رکھنے کی بنیاد پر ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہاں ماں سے مراد تمام صحابہ مراد نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو 1400 صحابہ تھے ان کے لیے. قرآن کی اس آیت کا غلط تشریح کرتے ہوئے انکار کر رہا ہے. یہاں تمام صحابہ مراد نہیں ہے صرف صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو 1400 صحابہ موجود تھے ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے یہ کہنا ہے. گستاخی کے الفاظ دیکھیے آگے آپ. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہوئے پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا ان کے اوپر یہ آیت لگانا قرآن پاک کے ساتھ خیانت ہے. یہ اپنے لیکچر میں اس کا لیکچر ہے 69 نمبر اس کے اندر اس نے جو ہے یہ بات کہی ہے. مرزا کی جہالت پر مبنی باتیں آپ دیکھیے. اگر کوئی آیت خاص واقعہ پر نازل ہو مگر اس کے الفاظ عام ہو تو ہرگز مطلب خاص نہیں ہے. سب مسلمان جانتے ہیں کہ آیت زہار سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی لیکن حکم عام ہے. لیان کی آیت سیدنا بلال بن امیہ کے واقعے پر نازل ہوئی مگر سارے مسلمان اس حکم میں شامل ہیں. دور صحابہ سے آج تک کسی نے بھی اس آیت کو اہل شجر کے ساتھ خاص نہیں کیا. اگر خاص کیا ہے تو مرزا نے خاص کر دیا ہے.
جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے یہ. اور ایک آگے بڑھ کے دیکھیے مرزا صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. بعض صحابہ فتح مکہ کے بعد ڈر کر اسلام قبول کیے تھے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے مرزا کا. بعض صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے تھے وہ ڈر کے اسلام قبول کیے تھے. مرزا کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نیز کہتا ہے کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور سیاسی طور پر حضرت ابوبکر ہیں پہلے خلیفہ. یہ بغض ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق. گویا کہ یہ در پردہ شیعہ ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. اکثر لوگ بولتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ جو اشعار ہیں یہ شیعوں کی کارستانی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں یہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. علی چوتھے نمبر پہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں. اور مرزا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں ہیں. جبکہ حدیث ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے کو کئی صحابہ روایت کرتے ہیں. کئی صحابہ روایت کرتے ہیں. حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مبعوث کیا تو سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جبکہ ابو بکر نے کہا آپ نے سچ فرمایا. وقال ابو بکر صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو کئی لوگوں نے نبوت کا انکار کیا، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی مردوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3661 ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور. ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے. شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں. 9700145714 77025705705. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور.